جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کے اندر کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ محترم بھائی ایک بات تو یاد رکھیں، وہ نفل نماز کے حوالے سے خصوصاً اور عام نماز کے سجدوں کے حوالے سے عموماً بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سجدے کے اندر یا رکوع کے اندر آپ قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن ہماری تحقیق میں یہ رکوع کے اور سجدے کے اندر قرآنی دعائیں جو ہے یہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک بات، دوسری بات کہ سجدے کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے ثابت ہیں، جی ان میں سے یہ ایک دعا سبحان ربی الاعلی، جی یہ لیکن یہ ترمذی وغیرہ کے اندر جو آتا ہے نا کہ 3 دفعہ پڑھنی ہے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، اب 3 دفعہ پڑھنے والی ترمذی کے اندر جو روایت آتی ہے وہ ثابت نہیں ہے، امام طبرانی کی کتاب الدعا وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک بات آگے، اس کے علاوہ ایک دوسری دعا وہ یہ ہے جی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ صحیح بخاری کے اندر 794، صحیح مسلم میں 484 نمبر پر ہے، اور یہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ بڑی زبردست ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بھی بیان ہو رہی ہے، اس کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے، اور بندہ اپنے لیے بخشش بھی مانگ رہا ہے۔ تو جب یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن پاک کی سورہ جب نازل ہوئی تو اس وقت پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ رکوع سجدے میں یہی دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہی مانگا کرتے تھے، جیسا کہ میاں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری یہ کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی صحیح مسلم میں 487 اور ابو داؤد میں 872 پر موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بھی ایک بڑی زبردست دعا ہے۔ اس کا میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تجھ پر ہی میں ایمان لایا، تیرے لیے ہی فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، اس کی سماعت یعنی کانوں کے سوراخ اور بصارت آنکھوں کے سوراخ کو کھولا، با برکت ہے اللہ تعالیٰ، بہترین انداز سے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بھائی صحیح مسلم میں 771 نمبر پر موجود ہے۔ 5ویں نمبر پر سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ سنن نبی داؤد میں 873 اور نسائی میں 1133 نمبر پر سند اس کی صحیح ہے۔ پھر 6 نمبر پہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ بھی زبردست ہے، صحیح مسلم میں 483 نمبر پر یہ دعا موجود ہے۔ 7ویں نمبر پر اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ بھی صحیح مسلم میں 486 نمبر پر موجود ہے۔ تو بھائی جو سنت کے مطابق سجدہ بندہ کرتا ہے اور مسنون دعاؤں میں سے کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اسی میں خیر اور بہتری ہے، تو یہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔